میرا ایک سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ مخفف کر کے لکھتے ہیں، تو اس کے مطابق کیا شرعی حکم ہے؟ یہ سوال کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف جو ہے اس کو مخفف یعنی کہ ہلکا کر کے لکھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں میم دال لکھ دیتے ہیں، اور انگریزی میں جو لکھنے والے ہیں وہ ایم ڈی لکھ دیتے ہیں، یا پھر ایم او ایچ ڈی مہڈ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لکھ دیتے ہیں۔ اس کے متعلق کیا شرعی حکم ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی، نام تو بہت بڑی شے ہے نا، بہت بڑی بات ہے آقا علیہ السلام کے نامی اسم گرامی میں تخفیف کرنا۔ اب میں آپ کو صرف درود پاک کے متعلق بتاتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے سب سے پہلے جس بندے نے کریم آقا علیہ السلام کا نامی اسم گرامی لکھنے کے بعد صرف سواد لکھا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صرف سواد لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کا پورا بازو خشک ہو گیا تھا، اس کا پورا بازو خشک ہو گیا تھا۔ ہمارے علماء نے درود پاک کا مخفف لکھنا، صرف سواد لکھنا، یہ حرام لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ حرام لکھا ہے، ہاں جی۔ تو یہ اصل میں انگریز کی سازش ہے، فرنگی کی سازش ہے۔ فرنگی نے یہ نکالا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی جو ہے اس کو جناب جتنا ہو سکے قوم کے دل و دماغ سے اس کی عظمت اور شان کو ختم کر دیا جائے، یا کم از کم ہلکا کر دیا جائے۔ ایک بچہ بیکن سکول ہے نا ڈیفنس میں، وہاں سے ایک بندہ یہاں جمعہ پڑھنے آتا تھا، ایک دن وہ آیا مجھے کہنے لگا کہ وہ درس سنتا تھا، وہ بندہ اس کے بچے بھی سنتے تھے، تو وہ کہنے لگا جی میرا بچہ جو ہے نا وہ بیکن سکول میں پڑھتا تھا، پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹا لیا تھا، اس طرح مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ بچہ وہاں پڑھتا تھا تو وہ کہتے ہیں جب وہ آقا علیہ السلام کا نامی اسم گرامی لکھتے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا۔ کہتے جی ایک دن اس کی جو استانی تھی ٹیچر، اس نے سختی سے منع کیا کہ بیٹا اپنا وقت سیو کرو، بس اپنا ٹائم بچاؤ، تم صلی اللہ علیہ وسلم لکھو گے تمہارا ٹائم جو ہے نا وہ ضائع ہوگا۔ بتائیں، جب امت کے ذہن جو ہیں اس حد تک پہنچ جائیں، جب ذہنیت اتنی خراب کر دی جائے کہ آقا علیہ السلام امتی حضور کی ذات پہ درود پڑھے اور اس کو لگے کہ وقت برباد ہو رہا ہے، بتائیں کتنی ذلیل حرکت ہے یہ والی۔ کہتے جیسے اس نے بچے کو بتایا تو بچہ رونے لگ گیا۔ ماں باپ ابھی مسلمان تھے، ایمان کی رمق باقی تھی کہ بچے کو جناب ادب سکھایا ہوا تھا کہ اب بچہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ درود پاک لکھنے سے وقت برباد ہو جاتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے، یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ ہیں؟ یہ یعنی کہ ہمارے اداروں میں ہو رہا ہے اور سیدھا ہو رہا ہے۔ اب جو بندہ ایم ڈی یا ایم او ایچ ڈی مہڈ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک لکھتا ہے، انتہا درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے بھائی، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ فرنگی ذلیل کی سازش ہے، اور یہ فرنگی فیشن ہے، بلکہ یہ بھی ذہن میں رہے، یہ کیا ہے؟ فرنگی فیشن ہے کہ جناب ان کے اندر سے کریم آقا علیہ السلام کی محبت، عظمت، شان جو ہے وہ نکال دی جائے۔ جب امت کا ذہن یہ بن جائے کہ حضور کی ذات پر درود پاک لکھنا جو ہے یہ وقت کی بربادی ہے، تو کہتے ہیں پھر ان کو جو مرضی تم سکھا دو آقا علیہ السلام کے خلاف، پھر ہر شے سننے کو بھی تیار ہوں گے، پھر ہر شے جو ہے وہ لکھنے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ بتائیں، تو لہذا کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، آقا علیہ السلام کا نامی اسم گرامی پورا لکھے اور درود پاک وہاں پورا لکھے۔ آقا علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جو ہے جہاں بھی لکھے پورا نام آقا علیہ السلام کا لکھے، ہاں جی۔ کسی بندے کا نام جو ہے وہ بھی لکھے تو پورا محمد لکھے وہاں پر، ہاں جی۔ اگر زیادہ ہی اس کو اگر شارٹ کرنے کا کسی کو زیادہ ہی شوق ہے تو پھر اپنی قوم جو ہے وہ چھوٹی کر لے، ہاں جی۔ جہاں پہ جناب وہ لکھتا ہے چودھری لکھتا ہے تو وہاں پہ چے وہ لکھ دے، آخر میں یہ لکھ دے، نہیں، ہاں۔ تو اس طرح کر کے جتنے اپنی جو قومیں ہیں ان کو چھوٹا کر لے یار، آقا علیہ السلام کا نام ہی چھوٹا کیوں کرنا ہے؟ میں نے یہ اس لیے کہا کہ ایک بندہ ہے جی تعلق والا ہمارا، وہ اس بندے کا نام اے ڈی، بندے کا نام کیا ہے؟ اے ڈی۔ میں نے کہا آپ کے ابا؟ کہتا ہے جی ایم۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے غلام محمد۔ بتائیں، اے ڈی بھی چودھری، اے ڈی چودھری اور جی ایم چودھری، چودھری پورا لگا لیا تم نے، ہیں؟ یہ شروع میں چوہد ہٹا دو، دری لکھ دو اکیلا، ہیں؟ اے ڈی دری، جی ایم دری، یہی لکھ دو، ہیں؟ اپنی قوم کو چھوٹا نہیں کیا یار۔ اللہ دیتا، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کو اے کر دیا، دیتے کو دال کر دیا، ہیں؟ اے ڈی بن گیا وہ۔
ابا جو غلام محمد تھا وہ جی ایم بن گیا. بتائیں عجیب ہم کا نہ سوچے یار. اور اتنے ہی انگریز کے غلام نہ بنو, اس کے در کے بھکاری نہ بنو کہ قیامت والے دن آقا علیہ السلام پہچان ہی نہ کہ تو میرا غلام ہے. اتنے ہی اس کے پیچھے اندھے نہ ہو جاؤ, اتنے بھی اس کے فیشن کے دل دادا نہ بن جاؤ کہ قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دے ان کو دفع مارو میرے حبیب علیہ السلام کے دروازے پہ. نہ یہ لوگ بتائیں کیا بنے گا ان کا اس وقت. اس لیے مسلمان ہیں, مسلمان رہیں ہیں جی. اپنے یہ جو مخفف ہیں یہ ساری چیزیں ان کو دفع مارے پڑے, مسلمان بن کے رہیں, کریم آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں, اور محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ جو کرنی ہے وہ اندر دھند محبت کرنی ہے, جیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے محبت کی تھی. اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان تو بھائی اتنے حساس تھے ہیں جی. آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک روایت, آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں, جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا نا, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ کہا جاتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آقا علیہ السلام کو بھیجا تھا ملک شام تجارت کے لیے, یا پھر یہ کہا جاتا کہ آقا علیہ السلام کو انہوں نے تجارت کے پیسے دیے تھے, وہ ناراض ہو جاتے تھے. وہ کہتے تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو, وہ تو کائنات کے مالک ہیں, ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو, تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے, کیوں کہتے ہو ایسی باتیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب امت کا ایمان کا لیول یہ والا تھا, ایمان کا معیار یہ والا تھا, آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ محبت کا تعلق یہ والا تھا, تو امت تھوڑی بات بھی برداشت نہیں کرتی تھی. آج نعوذ باللہ من ذالک کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جانے لگا, کتابوں میں باتیں چھپنے لگی کہ آقا علیہ السلام تو لوگوں کی بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے. بتائیں تو پھر ان باتوں سے باہر آ جائیں, بس کریں. ٹھیک ہے نا, آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی ہے تو پھر محبت ویسے کریں جیسے محبت کرنے کا حق ہے. غلام بنے تو غلام بن کے رہے بندہ, یہ تھوڑا جناب غلامی کے نعرے لگائے آقا علیہ السلام کی طرف, تو حقیقت میں دل جو ہے اس کا جھکے انگریز کی طرف, انگریز کے فیشن کا دل دادا ہو اس کا دل, تو وہ غلام نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے, وہ کذاب ہے, دجال ہے, منافق ہے. باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے, آقا علیہ السلام کا غلام وہ نہیں ہو سکتا. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے فرنگی فیشن کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.